السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال الله عز وجل في مقام آخر: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة۔ وقال الله عز وجل في مقام آخر: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثيرا۔ وقال الله عز وجل في مقام آخر: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حب قوم ابتلاهم۔ حمد و ثناء، تعریفات، کبریائی، بڑائی، عظمت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لا تعداد ان گن درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الرسل، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ مسائل کا حل، معاملات، مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں، بیماریاں، ان سب میں سے نکلنے کا راستہ اور اس کے اندر طرز عمل ایک مومن کا کیا ہونا چاہیے، یہ اللہ کا قرآن ہمیں بتلاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں بتلاتی ہے۔ اور اسلام چند ایک عبادات کا نام نہیں ہے،
کہ انسان اپنی ساری زندگی اپنی مرضی کی بسر کرے، نکاح، جنازہ، ختنہ، حقیقہ، کوئی بڑا نیک ہے تو وہ نماز پڑھ لے، حج، زکوٰۃ یہ بھی ادا کرے، یہ بنیادی فرائض ہیں۔ اس کے بغیر تو انسان اسلام کے اندر رہتا نہیں ہے۔ کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ اس کا اسلام مکمل نہیں ہو گیا، یہ تو اس کا بنیادی فریضہ ہے۔ اس کے اوپر تو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے تو وہ نماز ہے، اس کے بغیر تو اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورہ البقرہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو ہے، دشمن ہے۔ آج ہم بڑی ساری آزمائشوں اور مصیبتوں اور آفتوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ کوئی روزگار کی پریشانی کے اندر ہے، بے روزگاری ہے، کوئی بیماری کے اندر مبتلا ہے، کوئی خوف کے اندر مبتلا ہے، اور فتنے بہت زیادہ آ رہے ہیں، کوئی فتنوں کے اندر جھگڑا ہوا ہے، سمجھ نہیں آ رہی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہوگا، دنیا باقی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ تو ایسی صورت کے اندر اگر کسی شخص نے اپنا تعلق اسلام کے ساتھ جوڑ لیا، اپنے ایمان کو مضبوط کر لیا، توکل کو مضبوط کر لیا، زندگی اور موت کا مالک اپنے رب کو سمجھ لیا، اور موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، جو اس کو سمجھ لے گا پھر وہ خوف سے، ڈپریشن سے، مسائل سے نکل جائے گا۔ بیماریاں آتی ہیں اس کے لیے شفا، اس کا حل، ہر جو بیماری پیدا ہوئی ہے اس کا حل اور اس کے لیے شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر وہ دین کے اوپر ہوگا، اگر اس کی تیاری موت کی ہوگی تو وہ موت سے نہیں ڈرے گا، احتیاطیں لازم کرے گا، لیکن وہ ذہنی مریض نہیں بنے گا۔ تو آج میرے عزیز بھائیوں، اسلام نے کچھ حدود و قیود ہمارے لیے رکھی ہیں، حلال حرام کے راستے بتلائے ہیں، آنکھوں سے کس حلال چیز کو دیکھنا ہے، کس حرام چیز سے اجتناب کرنا ہے، اس کانوں سے کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا، اس زبان سے کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا، اس ہاتھ سے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اس کا مجھے اور آپ کو سب کو علم ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کے اندر، عن النواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر والاسم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اللہ کے رسول بتلائیے نیکی اور گناہ کے اندر کیا فرق ہے، نیکی کس کو کہتے ہیں، گناہ کس کو کہتے ہیں؟ تو نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی دو جملوں کے اندر اس کی فرق کو، اس کی جو ہے نا واضح کر دیا، اس کی تشریح کر دی۔ فرمایا البر حسن الخلق، فرمایا میرے صحابی قیامت تک کے لیے یہ اصول اور ضابطہ بتلا دیجئے کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، والاسم گناہ ما حاکا فی صدر کا، صدر سینے کو کہتے ہیں، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکا پیدا کرے، کراہت محسوس کرے کہ تیرے اس عمل کا علم دوسرے لوگوں کو نہ ہو جائے، تیرے دل میں یہ شائبہ پتہ ہو
پیدا ہو کہ اگر میرے اس عمل کا میرے ساتھی کو، میرے استاد کو، میرے شاگرد کو، میرے بھائی کو، میری بیوی کو، میرے خامند کو، میرے رشتہ دار کو، فلاں کو پتہ چل گیا تو کیا بنے گا؟ فرمایا جو تیرے سینے میں کھٹکا پیدا کرے وہ گناہ ہے، اور نیکی اخلاق کا نام ہے۔ تو یہ اسلام نے ضابطے ہمیں بتلا دیے ہیں، گناہ کا بھی ہمیں پتہ ہے اور نیکی بد کا بھی ہمیں پتہ ہے، اور یہ جو جنت اللہ نے تیار کر رکھی ہے، جس کی نعمتیں بڑی عالی شان ہیں، جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، جس کے اندر اللہ رب العالمین کا دیدار ہے، اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ان کو خوشخبری سنا دو، وہاں پہ پاک باز عورتیں ان کے لیے ہیں، اللہ کی رضوان ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، وہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، وہاں پہ غلمان ہیں، وہاں پہ غلام ہیں، وہاں پہ پھل اور میوہ جات ہیں، اور وہاں پہ جو انسان چاہے گا وہ ہوگا۔ لیکن دنیا کے اندر وہ چاہیں کہ ہم ایسے ہی آ جائیں اور ہم ایسے ہی جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے، اگر اتنی عالی شان، اتنی قیمتی جگہ ہے جس کے بارے میں، جس کی ایک نیزہ رکھنے کی جگہ دنیا مافیا سے بہتر ہے، جو آخری جنتی کو جو جہنم سے ہو کے عذاب بھگت کے جو آخری جنتی جنت میں داخل ہوگا، جس کو اللہ معاف کر کے سزائیں دے کے پھر آخر میں اس کو جنت کے اندر بھیجے گا، اس کو اس دنیا سے 11 گنا بڑی جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ دنیا کائنات کے جتنے بر اعظم ہیں، جتنے ریاستیں ہیں، جتنے یہ سمندر ہیں، پوری کائنات کے 11 گنا بڑی جنت کے اندر اس کو داخل کر دیا جائے گا، اور وہ اتنی قیمتی جنت اور وہاں کی قیمتی زندگی، صدیقین اور شہداء کا ساتھ، اللہ کا دیدار، موت کو ہمیشہ کے لیے ذبح کر دیا جائے گا، اس کے بعد کسی کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی، جنت میں چلا جائے گا، کبھی اس سے نعمت چھینی نہیں جائے گی، اب اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے، وہ اکاؤنٹ لیس ہے، وہ گننے والی زندگی نہیں ہے، اس کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے۔ کسی کو 1000 سال زندگی دے دی جائے، 1000 سال، تو کیا خیال ہے اس کا اینڈ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا اینڈ؟ کسی کو کوئی اللہ کہے کہ چل تیرے پاس 2000 سال زندگی ہے، تو کیا خیال ہے 2000 سال ختم نہیں ہوں گے؟ یقیناً وہ ختم ہو جائیں گے۔ جو جنت کے اندر نعمتیں اور جنت کی جو زندگی ملنے والی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کو حضرت انسان نے پانا ہے، وہ اتنی قیمتی جگہ اپنے نام الاٹ کروانی ہے، دی اینڈ لیس لائف، ہمیشہ کی زندگی اس انسان نے حاصل کرنی ہے، ہمیشہ کی نعمتیں حاصل، فار ایور، ہمیشہ کی نعمتیں اس نے حاصل کرنی ہیں، ہمیشہ کے لیے سہولیات اس نے لینی ہیں۔ 100 سالہ لیز کے اوپر کوئی جگہ لینی ہو نا تو بڑا اپروچ کر کے وہ لوگ لیتے ہیں۔ 25 سالہ سروس کے لیے 18 ڈگریوں کی ضرورت ہوتی ہے، 70,000 کا نوکر سرکار کا بھرتی ہونے کے لیے 18 ڈگریوں کے بعد 3 لاکھ رشوت اور 5 سفارشوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ساری زندگی کی محنت اور نچوڑ ہوتا ہے، اور اس میں بھی گارنٹی نہیں ہے کہ جس دن نوکری لگے گی 25 سال یہ انسان پوری کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو اس کے لیے تگ و دو اتنی کرتا ہے، کمپٹیشن میں آتا ہے، مارکس آتے ہیں، ایک ایک نمبر کے اوپر کمپٹیشن ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی سہولیات اور دنیا کی عیش و آرام کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سکون برباد کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، دن کو محنت کرتا ہے۔ کوئی اچھی جگہ کے اوپر بحریہ کے اندر بحریہ ٹاؤن کے اندر مکان لینا ہو، کسی اچھی سوسائٹی کے اندر مکان لینا ہو، کوئی اچھا رشتہ درکار ہو اس کو، بہن کا، بیٹی کا، بھائی کا، اپنے بیٹے کا، تو اس کے لیے اس کے سٹیٹس کو قائم کرتا ہے، اس کے سٹیٹس کو مینٹین کرتا ہے، اس کے برابری کی سطح کے اوپر آتا ہے، وہ جو ان لوگوں کو، بچی والوں کو جو سٹیٹس درکار ہوتا ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو بچوں والوں کو سٹیٹس درکار ہوتا ہے، ہمارے بچوں کو اس سٹیٹس کا رشتہ چاہیے، اس سٹیٹس کو پورا کرتا ہے۔ مکان، کوٹھی، کار، بنگلے کے لیے جو عارضی ہے، جس کی رجسٹری منتقل، انتقال، منتقل، یہ پہلے ہی ہم نے
یہ ساری تشریحات پڑی ہوئی ہیں، یہ منتقل ہو جائے گا، یہ انتقال ہو جائے گا اور یہ آگے چلا جائے گا، پچھلے وارث بن جائیں گے، فلاں ہو جائے گا. ان ساری عارضی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ حضرت انسان دن رات محنت کرتا ہے. اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے میری اور آپ کی، اس کے لیے کیا محنت ہے. اللہ کہتے ہیں حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. اللہ کہتے ہیں کیا ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ کیا تم جنت کے اندر یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء، تم سے پہلے لوگ جو آئے تھے ان کو اللہ کہتے ہیں یا تو تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے. انہیں تنگی تکلیف پہنچی، سخت ہلایا گیا، یہاں تک کہ وہ رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے متی نصر اللہ، متی نصر اللہ، اللہ کی نصرت کب آئے گی. اتنے جھنجھوڑے گئے، اتنے ہلا کر رکھ دیے گئے، بیماریوں سے، بھوک سے، آزمائش سے، خوف سے، مختلف طریقوں سے آزمایا. وہ رسول اور رسول کے اوپر ایمان لانے والے کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی نصرت کب ہے؟ فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی نصرت اور مدد بہت قریب. تو میرے عزیز بھائیوں، اگر آج کرونا وائرس سے دنیا نمرد آزما ہے، اس آزمائش کے اندر کافر اس عذاب کے اندر مبتلا ہیں، مسلمان اس مصیبت اور آفت کے اندر گھرے ہوئے ہیں. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی شروع کے اندر، آغاز کے اندر، کہ یہ سارا اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا، اللہ تو زیادتی کو پسند نہیں کرتا. اللہ قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیرا، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو تو معاف فرما دیتا ہے. ابھی تو گناہوں کی پکڑ نہیں ہوئی، بہت سارے گناہ تو یہ سارا جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر پکڑ آتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ درگزر تمہارے. اور ان ساری چیزوں سے نکلنے کا راستہ، اس لاک ڈاؤن سے نکلنے کا راستہ وہ ہمیں اسلام دیتا ہے. ٹھیک ہے ہم احتیاط بھی کریں گے، ماسک بھی پہنیں گے، ہم سینٹائز بھی کریں گے، اپنے ہاتھوں کو واش بھی کریں گے. آج ساری دنیا ایکول ہو رہی ہے، وہ آ رہی ہے اسلام کی طرف آ رہی ہے کہ وہ ہاتھ دھوئیں، صفائی کریں، 5 وضو کی طرف نہیں جاتے. کافر اور سارے ٹیکنالوجی رکھنے والے، حالانکہ آغاز کے اندر کچھ سائنسدانوں نے یہ بات کی تھی کہ جو 5 وقت وضو کرتا ہے تو بہت کم چانسز ہیں کہ اس کو کورونا ہو، وہ صفائی رکھتا ہے. تو پھر کہنے لگے نہیں نہیں وضو کا کہیں گے تو یہ تو اسلام کی ترویج ہے، وہ 20 سیکنڈ کے لیے ہاتھ دھوئیں، بار بار ہاتھ دھوئیں، یہ رنگ ٹیون چلا دی. تو میرے بھائیوں آج اگر یہ آفت اور کافروں کے اوپر عذاب، مسلمانوں کے اوپر آفت اور یہ پریشانی ہے، تو اس پریشانی کے اندر مومنوں کا جو وتیرہ رہا ہے، اللہ نے جو مسلمانوں کو طریقہ کار دیا ہے، جب کوئی پریشان ہو جائے، پھنس جائے، مصیبت میں گرفتار ہو جائے، اللہ نکلنے کے راستے دیتا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ کہتے ہیں، جائیے قرآن پڑھیے، اللہ کہتے ہیں جو تقوی اختیار کر لیتا ہے، تقوی کا معنی پرہیزگاری، پرہیزگاری کا معنی ہے کہ انسان اللہ کے احکام کو مانے، جہاں سے اللہ روک دے رک جائے، اور جہاں پہ جو کام کرنے کا حکم دے وہ انسان کرے، کرنے والے کام میں انکار نہیں، جس سے روک دیا جائے اس کو سر جو ہے کرنا نہیں ہے، اور فرما برداری کے اندر جو لے آتا ہے. اللہ قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کر لیتے ہیں ہم ان کے لیے نکلنے کے راستے دے دیتے ہیں، مصیبتوں سے نکلنے کے راستے دے دیتے ہیں، ہم ان کے لیے راہیں آسان کر دیتے ہیں. رزق کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، روزگار نہیں ہے، ملازمین کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، تاجر طبقہ پریشان ہے، ہر شخص پریشان ہے، ملک پریشان ہے، اور معاشی صورتحال کی وجہ سے بیماری کو کروڑوں لاکھوں کے اندر کیسز پاکستان کے اندر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں، ہم مکمل طور پر پاکستان کو بند کرتے ہیں تو بیماری کے علاوہ بھوک سے لوگ مر جائیں گے، ہم اس کو افورڈ نہیں کرتے.
اللہ تمہارے رزق کا بندوبست کرے گا۔ اللہ قرآن مجید کے اندر سورہ اعراف کے اندر فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ نے راستے بھی بتلائے ہیں اور ساتھ ساتھ تنبیہ کی ہے اور ساتھ ساتھ وعیدیں کی ہیں، وارننگ دی ہے، بار بار وارننگ دی ہے۔ ایک راستہ بتایا ہے، اگر نہیں کرو گے تو اس کی یہ وارننگ ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستی والے آمنوا ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ایمان لے آتے تو اللہ ان کے لیے زمین و آسمان سے برکات کے دروازوں کو کھول دیتا۔ ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈر جاتے۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں فلاں ہوں، میں جناب مولوی صاحب ہوں، میں مجاہد ہوں، اور بھائی صرف کہنے سے ایمان لانے سے بات نہیں بنتی۔ تقوی اختیار کرے، فرما برداری کے اندر آ جائے۔ تقوی کا معنی اطاعت والی زندگی ہے، تقوی کا معنی اپنی خواہشات کی پیروی نہیں، اپنے بے لگام گھوڑوں کو دوڑانا نہیں اور اپنی خواہشات کا اسیر بن جانا نہیں، اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کر دینا، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے نام کر دینا، جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے، زندگی اللہ کے لیے، مال اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، نمازیں اللہ کے لیے، ایک ایک چیز اللہ کے سپرد کر دینا۔ اس طرح کی زندگی جس طرح کی انبیاء نے گزاری ہے، صحابہ نے گزاری ہے، اس طرح کا ایمان جس طرح کا صحابہ ایمان لے کے آئے، جس ایمان کے اندر جھول نہیں ہے، جس ایمان کے اندر بے ایمانی، ٹھگی، چوری نہیں ہے، جس ایمان کے اندر گناہ نہیں ہے، جس دل کے اندر ایمان آ گیا ہے اس کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کی محبت نہیں ہے، کسی کے ساتھ محبت ہے تو وہ اللہ کے لیے ہے، کسی سے نفرت ہے تو وہ اللہ کے لیے ہے، کسی سے بغض ہے تو وہ اللہ کے لیے ہے، کسی سے محبت ہے تو وہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کو ایسا انسان درکار ہے، اللہ کو ایسا انسان درکار ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو آزمایا، تکلیف پہنچائی، سخت ہلا کے رکھ دیا، یہاں تک کہ وہ رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے کہہ اٹھے اللہ کی نصرت اور مدد کب آئے گی، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اور اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کر لیتے، ہم ان کے لیے زمین آسمان کے خزانے کھول دیتے، رزق وافر آتا، بہت وافر رزق آتا، لیکن ولیکن کذبوا، اور لیکن انہوں نے تو جھٹلا دیا۔ انہوں نے کہا کون سا دین، کون سا اسلام، کون سی، ہم نہیں کر سکتے، ہم سارا دیکھیں، ہم اپنی خوشی غمی اسلام کے سپرد کر دیں، ہم بزنس کاروبار اسلام کے مطابق کریں تو ہم کر نہیں سکتے، جھوٹ کے بغیر چل نہیں سکتے، سود کے بغیر چل نہیں سکتے، ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں، ہماری برادری کے مسائل ہیں، میری ذات کے مسائل ہیں، ہم ساری چیزیں تو مولوی صاحب اسلام کے مطابق نہیں ہم کر سکتے۔ میرا اور آپ کا سوال یہ ہوتا ہے، دیکھیں کیسے کریں جی، یہ ممکن نہیں ہے۔ ملک وہ کہتے ہیں کہ نہیں سارا ملک اسلام کے مطابق ہم کیسے کر دیں، دیکھیں جی ٹھیک ہے 5 وقت کی نماز ہونی چاہیے، اور یہ چھوٹے موٹے جو ہے نکاح، جنازہ اور ختنہ، حقیقہ اور یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر ہیں تو صحیح۔ کیا اللہ کا تقاضا یہ ہے؟ اللہ ایسے اسلام کو پسند کرتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، جن کو زمین کے اوپر چلتے ہوئے جنت کی بشارتیں دی گئی، جو زمین کے اوپر چلتے تھے اور ان کے قدموں کی آواز جنت کے اندر آتی تھی، کیا ان کا اسلام یہ تھا؟ جن کو خوشخبریاں ملی، جن کو ہیرے اور جواہرات ملے، جنہوں نے روم و ایران کے تاجوں تختوں کو ہلا کے رکھ دیا، جنہوں نے فارس کے بتکدوں کو گرا دیا، جنہوں نے اسپین اور اندلس کے اندر آزانیں دی، جنہوں نے دنیا کے اندر کافر بدماشوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی، جنہوں نے دنیا کے اندر ظلم اور فتنوں کا خاتمہ کیا، جنہوں نے اللہ کی توحید کو، اللہ کی اذان کو دنیا کے اندر بلند کیا، اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کیا، جنہوں نے علاقے فتح کیے، جو 66 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے، جنہوں نے خراج وصول کیے، جنہوں نے جزیے لیے، جنہوں نے کافروں کو اپنا غلام بنایا، جنہوں نے اسلام کو عزت دی،
اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین رکھا، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اللہ کے مومن بندوں کے لیے ہے۔ جو اس راہ کے اوپر چلے، اللہ کی قسم، شرائط عمریہ کے اندر یہ بات موجود ہے، کسی یہودی کو عمر ابن خطاب کے دور کے اندر گھوڑے کے اوپر دونوں طرف ٹانگیں کاٹ کے بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ زنانی کی طرح گھوڑے کے اوپر دونوں ٹانگیں ایک طرف کر کے بیٹھتا تھا، اور اس کی آنکھ کے اوپر سبز پٹی ہوتی تھی، پہچان ہوتی تھی کہ یہ یہودی آ رہا ہے۔ بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو فتوحات دی، تو ان کی وجہ کیا تھی؟ رزق کے خزانے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے۔ وہ جو اونٹوں، جن کو صحیح طرح اونٹ نہیں چرانے آتے تھے، جو مسجد نبی کے سین میں بھوک سے گر پڑتے تھے، جو مدینہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹے گئے تھے، جو نبی کی چوکھٹ کے اوپر بھوک کی وجہ سے، ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ روایات کو جمع کرنے والے ہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ پیغمبر دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو جمع کیا ہے، جن کو فقی الحدیث کہا جاتا ہے، جنہوں نے غزوہ ہند کے برپا ہونے کے اوپر اپنی خواہش کا اظہار یوں کیا ہے کہ اگر غزوہ ہند برپا ہوا، میں اپنا مال اور اپنی جان لے کے اس غزوہ کے اندر شریک ہو جاؤں گا۔ لوگ کہتے تھے ابو ہریرہ کو بیماری ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا۔ آپ کو پتا تھا یہ بھوک سے گرا پڑا ہے؟ یہ حدیث لکھنے کا شوق ہے۔ جو اس طرح کے تھے، اللہ رب العالمین نے پھر ان کے ہاتھوں سے دنیا کے تاج و تخت کو تار تار کروا دیا، اور اسلام کے پرچم کو پورے یورپ کے اوپر لہرا دیا، اور مسلمانوں کا خلیفہ 24 گھنٹے کے اندر اپنی عوام کے لیے ایک ثابت بکری کا انتظام کرتا تھا کہ یہ بکری 24 گھنٹے کے اندر آپ کو دوسری مل جائے گی۔ خزانے سے وظیفے لگتے تھے۔ آج اگر برطانیہ کے اندر عمر لاس کے نام سے آج بھی لا اینڈ آرڈر موجود ہے، قوانین موجود ہیں، اگر آج بھی برطانیہ کی سرزمین کے اوپر اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو حکومت اس کے لیے وظیفے کا انتظام کرتی ہے۔ یہ قانون کس نے دیا تھا؟ عمر ابن خطاب نے۔ نظام بنائے تھے، پولیس کا نظام کس نے بنایا تھا؟ چادر اور چار دیواری کی تحفظ، مال و جان کا تحفظ، امن و ایمان، یہ ساری چیزیں مسلمانوں نے دی تھی، اور اسلام نے ان کو یہ عزت بخشی تھی۔ اور آج ہم نے اسلام کو پیچھے چھوڑا، ہم اسلام سے شرمندہ ہوئے، ہم جہاد سے پیچھے ہٹے، ہم مظلوموں مسلمانوں کی آہو بکا کو سننے سے بہرہ مند ہو گئے، ہم نہ سن سکے، ہم ان کی آہو بکا کو سن نہ سکے، حکمران اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لے سکے، دنیا کے اندر مسلمان کٹتے رہے، لاک ڈاؤن میں جاتے رہے، ساری چیزیں، اور مسلمان گناہ کے اندر، سود کے اندر، قرضوں کے اندر، معیشت کے اندر، IMF کے اندر گھرتے رہے، مسلمان فرقہ واریت کا شکار ہوتے رہے، اور آج مسائل سے دوچار ہیں۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب تم بیلوں کی دموں کو پکڑ لو گے، جب تم سودی کاروبار کے اندر لگ جاؤ گے، اللہ تمہارے اوپر کافروں کو مسلط کر دے گا۔ ذلت کے اسباب یہ ہیں کہ جب تم سودی کاروبار میں لگ جاؤ گے، بیلوں کی دموں کو پکڑ لو گے، کھیتی باڑی کے اندر مصروف ہو جاؤ گے، جہاد کو چھوڑ دو گے، اللہ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا، اور یہ ذلت اس وقت تک رہے گی جب تک تم جہاد کی طرف نہیں پلٹاؤ گے۔ آؤ، اللہ کی قسم، پاکستان ایک نعمت ہے، اللہ نے اس کو جہاد کی نعمت دی ہے۔ آج اس کی فوج کو تقوی، ایمان، جہاد اور فی سبیل اللہ، اتحاد، ایمان، تنظیم، جہاد فی سبیل اللہ کا ماٹو آج اس کی فورسز کو اللہ نے دیا ہے، آج اس کے اوپر کھڑے ہیں، اور غزوہ ہند کی تیاری اللہ کی قسم پاکستان کر رہا ہے، اور بہت جلد یہ غزوہ ہند برپا ہونے والا ہے۔ قیامت بھی آنے والی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اور قیامت اس طریقے سے ساتھ ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد فتنوں کا ظہور اور قیامت کی نشانیاں پوری ہونا شروع ہو گئی۔ اب آخر قیامت آنی ہے، اور اس سے پہلے غزوہ ہند برپا ہونا ہے، اور اس کی تیاری پاکستان کر چکا ہے، اور ہندوستان ٹامکٹوئیاں مار رہا ہے، کبھی اس بارڈر کے اوپر، کبھی اس بارڈر کے اوپر، کبھی ادھر سے چتر کھا رہا ہے، کبھی ادھر سے چتر کھا رہا ہے، اور یہ ظلم و ستم کر کے آخر کتنی دیر کشمیریوں کا لاک ڈاؤن رکھیں گے؟ آؤ میرے عزیز بھائیوں، اللہ بہت اچھا وقت لے کے آئے گا، یہ بیماری کا وقت بھی گزر جائے گا، اس کے لیے دعائیں کریں، اور وہی دعائیں جو یونس علیہ السلام کو اللہ نے لاک ڈاؤن کیا تھا مچھلی کے پیٹ کے اندر، اس سے سخت لاک ڈاؤن پاکستان کے اوپر نہیں ہے۔
وہ بڑا سخت لاک ڈاؤن تھا، اس کو کوئی کھول نہیں سکتا تھا، اس کے نوٹیفکیشن کو کوئی کینسل نہیں کر سکتا تھا، وہ مالک الملک کی طرف سے تھا، اور اس کو کھلوانے کا ایک طریقہ اپنایا انہوں نے۔ یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا کثرت سے پڑھی کہ اللہ تو پاک ہے، ہم گناہگار ہیں، اللہ تو پاک ہے۔ یہ دعائیں مچھلی کے پیٹ کے اندر، سمندر کے پانی کے اندر اور مچھلی کے پیٹ کے اندر لاک ڈاؤن کے اندر بند ہو کے یونس علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھا اور اللہ نے پھر مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ آؤ ہم دعائیں پڑھیں، احتیاط کریں اور توبہ اور استغفار کا راستہ اختیار کریں۔ ہاں اگر توبہ کی ہوئی، استغفار کیا ہوا، اپنی زندگی کو بہتر بنایا ہوا، کورونا سے موت آ جائے، ٹائیفائڈ سے آ جائے، کینسر سے آ جائے، ایکسیڈنٹ سے آ جائے، بغیر کسی بیماری سے آ جائے، پھر اس موت کے بعد زندگی شروع ہو جائے گی، اس موت کے بعد زندگی شروع ہو جائے گی۔ اگر تیاری نہ ہوئی تو اس موت کے بعد عذاب شروع ہو جائے گا۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ اس لیے موت کی تیاری کریں، موت سے ڈرے نہیں، موت کی تیاری کریں۔ موت کسی بھی وقت، ہاں اس کے اوپر بشارتیں بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں، ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ اگر موت آئے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیٹ کی بیماری سے فوت ہو گیا اس کو شہادت کا درجہ ملے گا۔ اور محدثین نے اور صحابہ کرام کی روایات کو جمع کیا گیا ہے کہ جو ایسی وبا، جب وبا پھوٹ جائے، جو شخص احتیاط کرتے ہوئے جس نے اپنے آپ کو محتاط کر لیا، اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا، احتیاط کے اندر چلا گیا اور پھر اس کو موت آ گئی تو یہ بھی شہادت کا درجہ پا جائے گا۔ اس لیے اگر توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اگر اپنی آخرت کی تیاری کر لیں، پھر اللہ کی قسم موت آ گئی تو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ اگر ہم نے دین کے اوپر استقامت اختیار نہ کی، اپنے آپ کو تیار نہ کیا، تو پھر یاد رکھیں بغاوت کرنے والے، گناہ کرنے والے، معصیت کرنے والے، ان کے لیے سخت عذاب ہیں۔ اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ رکھے، اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ وہ کشمیری جو آج 10 ماہ سے زائد عرصہ ہو چکا، جو آج قید کے اندر ہیں، لاک ڈاؤن کے اندر ہیں، اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرما دے، اور انشاءاللہ یقیناً اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ حالات بہتر ہو رہے ہیں، انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا، کشمیر کی آزادی کے آثار پوری دنیا میں اس وقت ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں نے مایوس نہیں ہونا، آج اللہ اس کافروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، ان کی تدبیریں الٹی کر کے رکھ دے گا۔ وہ حافظ سعید صاحب ایک جملہ کہہ رہے تھے جب یہ مودی آیا تھا کہ یہ ہندوستان کے ٹکڑے کروانے کے لیے اللہ اس کو لے کے آیا ہے، انشاءاللہ وہ چیز ثابت ہوگی۔ آ رہے ہیں نا مار چائنا سے، اور پاکستان بھی تیار بیٹھا ہے، اور وہ روزانہ کا 50-60 فوجی ان کے مر رہے ہیں اور سینکڑوں درجنوں زخمی ہو رہے ہیں اور ان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ یہ ظالم سفاک ہیں، یہ عزتوں کے لٹیرے ہیں، یہ بچوں معصوموں کے قاتل ہیں۔ انشاءاللہ آسمانوں کا بدلہ، آسمانوں کا رب بدلہ لینے والا ہے، انتقام لینے والا ہے، پکڑنے والا ہے، جبار ہے، قہار ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، انشاءاللہ وہ پکڑے گا۔ ہم نے اپنی تیاری کرنی ہے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔